محبت کی اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا دیا. جہاں تک وہ رب العالمین تھا وہیں تک اس نے مجھے رحمت للعالمین کر دیا. میرے پیارے دوستو آج لمحہ فکریہ ہے کہ ہم آج کیوں روتے پھر رہے ہیں, آج ہم کیوں دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں, آج کافر ہمیں کیوں مار رہے ہیں. ہمارے وہ آبا جو کبھی کسی میدان میں ہارا نہیں کرتے تھے, اور آج ہم بدنصیب کہ ہم کسی میدان میں جیت نہیں رہے. ہر طرف یہود اور حنود جن کی اس دنیا میں کوئی عقلت نہیں ہے, جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں, جو آج اپنا پیشاب پی کر خوش ہوتے ہیں. میرے دوستو آج ہم ان کے سامنے لرز رہے ہیں, آج وہ مسلمان ان کے سامنے کانپ رہا ہے. میرے دوستو یہ مسلمان کی خیر نہیں, یہ مسلمان کی عزت نہیں. آج ہم نے اپنا مقام کھو دیا, آج ہم اس قابل نہ رہے, آج ہم نے اللہ کی قوت کو ہم نے اپنی ذات سے دور کر دیا, آج ہم نے اللہ کی محبت کو اپنے سے دور کر دیا. میرے دوستو ہم راتوں کو جاگتے ضرور ہیں. وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو 40 برس تک راتوں کو جاگتے رہے اور پوری رات انہوں نے اللہ کی عبادت کی, عشاء کی نماز کے ساتھ انہوں نے وضو کی اور فجر کی نماز اسی وضو سے ادا کی. آج بھی ہم جاگ رہے ہیں, لیکن بدنصیبی ہے کہ ہم ان راتوں میں ہرے کرشنا ہرے رام دیکھ رہے ہیں. وہ اللہ کے دشمن, وہ شیطان کے دوست جو اللہ کو پسند نہیں کرتے, جنہوں نے 33,000 دیوتا بنا دیے, جو شرمگاہوں کی پوجا کرتے ہیں, جو ناگ کی پوجا کرتے ہیں, جو چھپکلیوں کی پوجا کرتے ہیں, جو گنیش کی پوجا کرتے ہیں, جو سانپ کی پوجا کرتے ہیں, جو ہر اللہ کے سوا ہر چیز کی پوجا کرتے ہیں. میرے دوستو آج ہم سب نے انہیں دوست بنا لیا, ہم نے اللہ کے دشمن کو دوست کر لیا اور ہم راندہ درگاہ ہوئے. اور آج ہمارا دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں. بظاہر ہم نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن میرے پیارے دوستو ہم نبی کا کہنا نہیں مانتے. آج ہمیں غور و فکر کرنا ہے اس بات پر. آج دھرم پورے میں اس موڑ پر کھڑے ہو کر یہ محفل ایک بار میدان حشر میں پھر لگائی جائے گی, اس کی ریکارڈنگ ایک بار پھر دکھائی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ بتاؤ کیا تمہیں کچھ سمجھانے والا نہ آیا تھا, بتاؤ تمہیں کوئی بات کو اللہ کی تعریف کرنے والا نہ آیا تھا. تو اس روز یہ دن یاد کیا جائے گا, اس روز یہ بات بتائی جائے گی کہ ہمیں تو سمجھانے والا آیا تھا لیکن ہم سمجھنے والے تھے ہی نہیں. میرے دوستو خدا گواہ ہے, قرآن شاہد ہے کہ اگر ہم لوگ ایسی عظیم محفلوں میں جس میں ہمیں بلایا نہیں جاتا, اس میں اللہ ہی ہمیں جمع کرتا ہے اور اللہ ہی ایسے مواقع ہمیں مہیا کرتا ہے کہ اگر ہم سر جھکا کر اس عظیم رات کے اندر اللہ سے توبہ مانگے کہ پروردگار عالم تو رحمان و رحیم ہے, اللہ تو سمیع اور بصیر ہے, اللہ تو حی اور قیوم ہے, اللہ تو احد و واحد ہے, اللہ تو ستار و غفار ہے, اللہ تو ہی ہمارا رب ہے, اللہ تو مالک کل ہے, اللہ تو خدائے بزرگ و برتر ہے, اللہ تو ہی کائنات کا الہ ہے, اللہ تیری شان نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے. اے پروردگار عالم آج اس عظیم رات میں ہم تیرے دربار میں توبہ لے کر آئے ہیں. اللہ ہم نادم و شرمندہ ہیں, اللہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا, اللہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے تیری ذات کو نہ پہچانا, اللہ ہم نے برے کام کیے, اللہ ہم سے گناہ کبیرہ ہوئے. اے پروردگار عالم یہ عظیم رات ہے, آج اس رات تیری محبوبیت کی محفل سجائی گئی ہے, آج تیرے پیار کی محفل سجائی گئی ہے, آج تیری حمد و ثنا کی جا رہی ہے. اے پروردگار عالم اگر تو اس عظیم رات میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے. تو میرے پیارے دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ آپ اللہ رحمان الرحیم ہے, آپ اللہ کو رحمان الرحیم ہی پائیں گے. اللہ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا, وہ تمام جہانوں کا رب ہے, وہ عزت و وقار والا ہے. اور پیارے دوستو بڑی مزے کی بات ہے کہ جہاں آج جمع ہے وہاں پر اس وقت اللہ تعالیٰ بھی آپ کے درمیان موجود ہے.
اور اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے جو سر جھکا کر آج توبہ مانگے، کون ہے جو نماز نہیں پڑھتا صبح سے نماز پڑھے، کون ہے جو اللہ سے دوبارہ پیار بھری باتیں کرے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس عظیم رات میں، یہ توبہ کی رات ہے، یہ رحمت عظیم کی رات ہے، اپنے اللہ کو پہچان لو، اپنے اللہ سے باتیں کیا کرو۔ اللہ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ مالک کل ہے، وہ خدائے بزرگ و برتر ہے، وہ الہ العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا، اس کو رزق مہیا کرنے والا ہے۔ وہ آپ کو ٹھنڈا پانی پلاتا ہے، وہ آسمانوں سے میںہ برساتا ہے، وہ آپ سے طرح طرح سے پیار کرتا ہے، کبھی وہ آپ کو انگور کھلاتا ہے، کبھی وہ آپ کو آم کھلاتا ہے، کبھی وہ کس کس انداز میں تیرے گھر تک پھل بھیجتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اتنی محبت سے پیدا کیا ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، ہم اللہ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ اللہ کی ہم بندگی کریں۔ اور میرے دوستو، جو لوگ دنیا میں اللہ کی بندگی کریں گے، جو لوگ نیکی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت عظیم نازل کرے گا۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ موت لازمی ہے اور محاسبہ ناگزیر ہے۔ ہر شخص کے پاس عزرائیل دن میں 3 بار آتے ہیں۔ یہ اللہ کا بھیانک اور خوفناک فرشتہ جو کسی کا لحاظ نہیں کرتا، اس کا سر آسمانوں میں ہے اور اس کے پاؤں تحت الثری کے باہر ہیں، اور اس کے جسم کے ہر حصے پہ ایک بھیانک خوفناک منہ بنا ہوا ہے۔ وہ اہل اللہ، وہ جو زمین پر رہتے ہوئے عرش مولا کی سیر کرتے ہیں، وہ اہل اللہ جو زمین میں رہتے اللہ کے نور کا نظارہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو راتوں کو جاگ کر اپنے رب سے عہد و پیمان کرتے ہیں، وہ لوگ جو زمین پر رہ کر سدرۃ المنتہا کی سیر کرتے ہیں، جو ٹائم سپیس سے آزاد ہو گئے، جو زمان و مکان سے آزاد ہو گئے، جو جانتے ہیں اللہ علم کل کا مالک ہے، جو جانتے ہیں اللہ علم محیط کا مالک ہے، اور انہوں نے اللہ سے پیار کے وعدے کیے، اور انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اللہ کے خزانوں میں انہوں نے تصرف کا حق حاصل کر لیا۔ میرے پیارے دوستو، اپنی ذات کو پہچانیے۔ آپ ایک ہی بار پیدا ہوئے، آپ بار بار پیدا نہیں ہوئے۔ ایک ہی بار میدان حشر میں آپ کو آواز دی جائے گی، اور پھر اللہ اس روز آپ کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ بتا ہے میرے بندے، میں نے تجھے اتنی محبوبیت سے پیدا کیا، تو نے میری بندگی کے لیے کیا کیا؟ یہ پہلا سوال ہوگا کہ بتا سن بلوغت تک میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے جوان کیا، میں نے تجھے تندرستی دی، میں نے تجھ پر رحمت عظیم نازل کی، میں نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، میں نے تجھے پاؤں عطا کیے، میں نے کام کرنے کے لیے تجھے ہاتھ عطا کیے، اور میں نے تجھے طرح طرح کے کھانے دیے۔ بتا تو نے میری محبت اور میری بندگی میں کیا کیا؟ بتا تو نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی؟ میرے دوستو، وہ دن بڑا بھاری اور خوفناک ہوگا۔ نبی نے فرمایا یاد رکھنا یہ 2 دن بڑے عجیب ہیں۔ ایک وہ دن جس رات تجھے قبر میں اترنا ہے، آج یہ وہ دن ہے اسرائیل تجھے لینے آئیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے آبا میں سے ہمارے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے، ہمارے رشتہ دار ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میرے دوستو، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے دوستو، یہ کس مقام کی طرف گامزن ہیں، اور جنازے کیوں اٹھ رہے ہیں، اور مخلوق خدا دنیا میں کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اور پھر اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرے دوستو، سورہ فاتحہ پہ غور کر کے دیکھیں تو پوری کائنات آپ کو کھلی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، اور اس کی وجہ اس نے یہ بنائی کہ میں ہی تمام جہانوں کو پالنے والا ہوں، میں ہی رب العالمین ہوں، میں ہی تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں، میں چاہوں تو تمہیں اندھا کر دوں، میں چاہوں تو تمہیں اپاہج کر دوں۔ کیا یہ اللہ کی محبت نہیں کہ ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح بینا اٹھتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ جس نے میری بات کو دنیا میں نہ سنا تو یاد رکھنا کل میدان حشر میں اس کو اندھا کر کے ضرور اٹھاؤں گا۔ میرے پیارے دوستو، جس
जिस दिन मैंने ये हदीस सुनी मेरा दिल रो पड़ा कि जब नबी ने कहा कि देखो मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मैं तुम्हें बता चला हूँ कल मैदान हशर लगेगा, मुझसे शिकवा न करना कि कल नमाज और बंदगी का हिसाब होने वाला है, और ये जो वजूद तुझे दिया गया है इसके बारे में तुझसे पूछा जाएगा कि बता ये जिस्म जो तवानाई तुझे दी थी ये किन कामों में तूने इस्तेमाल की, और तुझसे एक सवाल और पूछा जाएगा कि बता कि ये जो माल था तूने कहां से लिया और कहां पर खर्च किया, और उससे पहले कब्र में तुझसे मुनकर नकीर सवाल करेंगे मन रब्बों का, मां दीनों का और मन नबियों का। उस रोज ये दिन तुझ पर बड़ा भारी होगा। तेरी औलादें तुझे कब्र में दबा कर घरों को जा चुकी हैं, तेरी बीवी उसने नया शोहर कर लिया है, तेरे बच्चे खाने पीने में मशगूल हैं और तू कब्र के अंदर हिसाब दे रहा है। यही वो बच्चे हैं जिनके लिए तू रिश्वत लिया करता था, यही वो बच्चे थे जिनके लिए तू हराम कमाया करता था, यही वो बच्चे हैं जिनके लिए तू बुरे काम किया करता था। आज तेरे बच्चे तुझे भूल गए, आज तेरे बच्चों ने तुझे भुला दिया है, और कुरान ने गवाही दी कि कोई बेटा बाप की और बाप बेटे के काम नहीं आएगा। तो तूने अपनी जान को क्यों अजाब में डाला? आज मुनकर नकीर पूरी कुव्वत के साथ तेरे सामने खड़े हैं, उनके हाथों में लोहे के गुर्ज हैं और वो तुझसे पूछ रहे हैं बता मन रब्बों का कि तेरा रब कौन है। मेरे दोस्तों, जिसने रब को याद नहीं किया होगा, जिसने अल्लाह को सजदा नहीं किया होगा, आज वो इसका जवाब ना दे सकेगा। जो दुनिया में खुशामद करने वाला था, जो दुनिया के अंदर खराब काम करने वाला था, वो उस रोज मुनकर नकीर को खुश करने के लिए कहेगा कि ऐसा लगता है कि तू ही हमारा रब है। तो मेरे दोस्तों, ये इतनी जोर से उसके गुर्ज मारेंगे कि हजरत इंसान 70 हाथ तक जमीन में दफन हो जाएगा। मेरे दोस्तों, इस दिन से बचो। ये कब्र बड़ी भयानक चीज है, ये रात बड़ी भयानक है जिस रात तुझे कब्र में उतरना होगा, और कुछ बईद नहीं कि तेरा कफन बिकने के लिए बाजार में आ चुका हो, कुछ बईद नहीं कि ये तेरा आखिरी साल हो और इसी साल तेरा जनाजा उठना है और इसी साल तू चरपाई पर लेट कर कलमा शहादत सुनने वाला हो। आज ये वो दिन है कि कब्र खोदी जाएगी, आज जो चरपाई लाई जाएगी, आज जो फटा लाया जाएगा, ये फटा तेरे लिए है। और तू बदनसीब है कि तूने नमाज ना पढ़ी, तू बदनसीब है कि तूने अल्लाह का जिक्र ना किया, तू बदनसीब है कि तूने अपने रब को ना पहचाना। आज तेरा बड़ा बुरा हाल होने वाला है। पहले तेरा साबका अज़ाज़ील से, इज़राइल से होगा, और उसके बाद तुझे मुनकर नकीर के सामने पेश होना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से 1423 बरस पहले हमारे प्यारे नबी आक़ा दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नाम एक खत छोड़ गए, हमारे नाम एक पैगाम नामा छोड़ गए। वो खत और पैगाम मैं आज आपको पढ़कर सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। ऐ दुनिया भर के लोगों, मेरी बात जरा गौर से सुनो। ये तकरीबन 1400 साल पहले की बात है कि अल्लाह के सबसे बड़े महबूब आक़ाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए ये खबर लाए थे कि मैंने आग देखी है, जहन्नम की दहकती और भड़कती हुई आग, शोले उगलती हुई आग, जिस्म जान से चिमट जाने वाली आग। आक़ाए दो जहां ने फरमाया कि इसके 7 अशरे हैं। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खौफनाक और भयानक है, और इसमें हुत्मा की आग वो आग है जो लपट मारती है, जो बिलबिलाती है, जो आवाजें देती है, जो चीखों पुकार करती है, जो दूर से ही लपट मार कर हजरत इंसान की खाल उधेड़ के उसके पैरों में जमा कर देती है। इसमें हाविया की आग है जो सतूनों की मानिंद है, जो दिल को चिमट जाने वाली है और दिल को फाड़ कर मुंह में जमा कर देने वाली है। इसमें सकर की भयानक और खौफनाक आग है, इसमें जहन्नम है, इसमें जहीम है। जहीम वो मकाम है जहां जहन्नमी की जूतियां आग की हैं और सर इसका हांडी की तरह खोल रहा है। तो मेरे दोस्तों, नबी ने फरमाया रो रो कर, आका
آقا دو جہاں 23 برس میں ہر روز روتے تھے، وہ ہر روز اپنی امت کے پیار میں رویا کرتے تھے۔ دن کو وہ اللہ کی تبلیغ کیا کرتے تھے، وہ پہاڑوں میں چھپ کر اور وہ راستوں میں پوری پوری رات اپنی اولاد کو چھوڑ کر مخلوق خدا کے انتظار میں کھڑے ہوتے تھے، اور وہاں وہ منتظر ہوتے تھے اگر کوئی رات کے اندھیرے میں کوئی شخص آتا کہ دن کے وقت کافر آپ کو تبلیغ نہ کرنے دیتے تو آپ مکے کی وادیوں میں چھپ جاتے، اور رات کو آدھی رات کے وقت جب کوئی قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوتا تو آقا دو جہاں اچانک سامنے آتے، انہیں سلام کرتے اور انہیں کہتے کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شخص حیران رہ جاتے کہ آپ رات کے اندھیرے میں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتے کہ میں